حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک طبیب تھا غیر مسلم. اس زمانے میں مدینہ جب مسلمانوں کا عروج تھا، اسلام کا عروج تھا، تو مدینہ ایسے تھا جیسے آج ہمارے یہاں دنیا کے بڑے بڑے شہر جیسے نیو یارک سٹی ہے اور لنڈن ہے. مدینہ ایسے تھا، باہر سے لوگ مدینے آ کے رہا کرتے تھے اسلام سیکھنے کے لیے. تو یہ غیر مسلم طبیب تھے. یہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ 1 سال ہو گیا ایک بھی مریض میرے پاس نہیں آیا، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو اور صحابہ کرام کو بلایا، کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی ہے، ہمارا مہمان آیا ہوا ہے، تم لوگ جاتے نہیں اس کے پاس. تو لوگوں نے سوچ کر سمجھ کر پھر کہا کہ امیر المومنین کا تو ہم بیماری نہیں پڑتا ہم میں سے کوئی، تو بیماری نہیں پڑتے ہم. کہا وہ کیسے؟ کہا ہم لوگ کھاتے ہی تھوڑا کھاتے ہیں اور ایک وقت کھاتے ہیں. اس طبیب نے اپنا سامان پکڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی امیر المومنین نہیں، آپ لوگ تو بیمار پڑ ہی نہیں سکتے، جو کھاتا ہے ایک وقت ہے وہ بیمار کیسے پڑ سکتا ہے. زیادہ تر جو آتا تھا وہ ہمسائے کو بھیج دیا کرتے تھے کہ بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر کھانا پک رہا ہے، اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ پوچھا بھائی کہ جو میرا جو یہودی ہمسایہ ہے اس کے لیے رکھ لیا ہے کھانا کہ نہیں رکھا ہے، اس کے لیے رکھ لیا ہے کہ نہیں رکھا ہے. تو وہاں جس معاشرے میں ہر شخص اپنا حق چھوڑنے والا ہوگا اس معاشرے میں ویسے ہی جوڑ پیدا ہو جائے گا. یہ زندگی ہم نے پہلے سیکھنی ہے، پھر پریکٹس کرنی ہے، اور پھر سارے عالم میں لے کے جانی ہے. 3 کام ہمارے ذمہ ہیں. نمبر 1 دین کو سیکھنا، اس کو پہلے سیکھنا، کیونکہ دین سیکھے بغیر زندگی میں نہیں آتا. اللہ نے دین کے سیکھنے کے لیے قربانی کو شرط رکھا ہے، سیکریفائز جس کو ہم کہتے ہیں نا. اور سیکریفائز دونوں طرح کی ہوتی ہے، جان کی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی ہوتی ہے. جب میں جان کی سیکریفائز کہتا ہوں تو اس سے میری مراد ہے وقت دینا. ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی کے گزرتے ہوئے لمحات میں جو ہمارا وقت ہے وہ دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے. اس کے بغیر دین زندگی میں نہیں آتا. مسلمان تو کہلائیں گے لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کی منشا کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا، تو زندگی پوری کی پوری اس کے بغیر گزر جائے گی. تو ایک ہے دین سیکھنا، دوسرا ہے پھر سیکھ کے اس کو پریکٹس کرنا. کیونکہ بہرحال پتہ تو ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا مجمع ہے جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نماز پڑھ نہیں سکتا، پڑھنا چاہتا ہے پڑھ نہیں سکتا، نماز پڑھنی آتی ہے تو سیکھ تو لیا ہے، اب اس کو پریکٹس نہیں کر رہے، تو پھر اس کو پریکٹس کرنا ہے. پریکٹس کیسے کیا جاتا ہے؟ پریکٹس کیا جاتا ہے دینی ماحول میں جا کر. آپ جس ماحول میں جائیں گے ماحول اپنا تاثر رکھتا ہے. اللہ نے انسان کو ماحول کا پابند بنایا ہے. جب ہم ماحول میں آتے ہیں تو ماحول میں آ جانے کے بعد ہمارے اوپر ایسے اللہ کا ایک نظام چلتا ہے کہ ہم اس ماحول کا اثر لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ مسجد جائیں، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بات سننا آسان ہے، مسجد سے باہر آ جائیں وہی بات پھر سننا مشکل ہو جاتی ہے. تو مسجد انسانوں کے بننے کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان بنتے ہیں. مسجد میں 1 گھنٹے تک آدمی بیٹھ کر اللہ کی بات سن سکتا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد وہی بات 1 گھنٹے تک سننا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو، چاہے وہ کسی بھی برائی میں مبتلا کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی برائی میں مبتلا کیوں نہ ہو. لیکن کیونکہ یہ مسجد جانے کا عادی ہو گیا ہے، ماحول کا عادی ہو گیا ہے، اب اس کے لیے دین سیکھنا بھی آسان ہوگا، اس کے لیے دین پر چلنا بھی آسان ہوگا. تو یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے، دین سیکھنا، اس کو پریکٹس کرنا، اور تیسری ذمہ داری ہے کہ پھر اس دین کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے کے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سارے عالم میں جا کر کرنا.